مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ آپ کے ہوں گے مسائل، جی ہاں، جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سوال آپ پوچھ سکیں گے، اور انشاءاللہ الکریم اس پروگرام کی زینت ہمارے اسپیشل گیسٹ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے۔ مفتی صاحب کو پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ اگر سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر کو آپ اپنے موبائل میں ڈائل کیجئے، یا آپ واٹس ایپ بھی ہمیں کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کی صورت میں بھی بھیج سکتے ہیں، اور آپ وائس بھی بھیج سکتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی ہیں وہ وائس کیجئے، جو اسلامی بہن ہیں وہ ٹیکسٹ کی صورت میں ہم سے سوالات کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں جو سوالات ہم شامل کریں گے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر شوق و محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، سوالات کی فہرست بڑی طویل ہے، آئیے میں آپ کی بارگاہ میں چند سوالات عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے؟ اذان ہم سنتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض دینے والے دیتے بھی ہوں جو مؤذن کرام ہوں، یا عموماً ویسے بھی جو اہلیت رکھتے ہیں وہ اذان دیتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت کیا؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ پاک اس دن اس بستی کو اپنے عذاب سے امان عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان کہ بستی میں اگر اذان دے دی جائے تو امان عطا فرما دیتا ہے، عذاب سے، اپنے عذاب سے اللہ تعالیٰ امان عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کتنا بڑا فضل کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ بندہ اذان دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے امان عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں روایت میں نے سوال بھی جب قائم کیا تو جگہ کا ذکر کیا۔ عموماً یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اذان جو ہے وہ مسجد میں ہی ہے، یعنی مسجد ہی میں دی جاتی ہے، تو کیا اور بھی ایسے مقامات ہیں یا اوقات ہیں جہاں اذان دی جا سکتی ہے؟ یہی ایک ہمارے لوگوں کے علم کی کمی ہے جی، کہ لوگوں نے اس کو صرف نماز کے لیے اذان کو سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ خود ہی جب بچہ پیدا ہو تو مولانا صاحب اذان دے دیجئے، جی، آتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی کیا کہتے ہیں، کورونا کال جب تھا جی، تو امیر اہل سنت کی ترغیب پر الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں عوام نے اذان دیا، اور بلکہ وہ اذان جیسے ہمارے فیضان مدینہ میں عموماً رات میں 10 بجے دی جاتی تھی تاکہ لوگ نماز کی اذان نہ سمجھے۔ جی، تو ایسا ایک بہت مواقع ہیں، جیسے سخت آندھی ہو، بارش سخت ہو رہی ہو، جو نقصان دہ بارش ہو رہی ہے، جی، اسی طریقے سے بہت زیادہ کہیں تکلیف ہے، مجنون ہے، غمزدہ شخص ہے، جی، تو مجنون کے کان میں، غمزدہ شخص کے کان میں، یہاں تک کہ سرکش جانور ہے جی، تو اس کے کان میں بھی اذان دی جا سکتی ہے، اچھا، اس کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اس کے بہت سے مواقع ہیں، ماشاءاللہ، وحشت ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، اذان دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ جو تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ دور ہو جاتی ہے اس کی برکت سے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑے فضائل اذان کے۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں
اذان کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت اذان کی اس بات سے اندازہ لگائیے کہ 5 فرض نمازیں بشمول جمعہ جی جماعت مستحبہ کے ساتھ جو بھی مسجد میں نماز ادا کی جائے اس کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، کیا بات ہے، اور اس کا حکم مثل واجب کے، سنت مؤکدہ تو ہے لیکن یہ واجب کے حکم میں، اگر اذان نہ دی تو وہاں کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اذان شاعر اسلام میں سے ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شہر، بستی یا محلے کے لوگ اذان کہنا چھوڑ دے تو حاکم انہیں اس بات پر مجبور کرے گا، اور اگر وہ بھی نہ مانے تو ان سے لڑائی کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا سخت حکم ہے اذان نہ دی جائے تو، کہ حاکم وہاں ان کو مجبور کرے گا کہ تم اذان دو مسجد میں، صحیح، اتنا سخت حکم ہے اس کی۔ صحیح، یہ اذان کی اہمیت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا ہی سوال جو لوگ عموماً پوچھتے بھی ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور سوال یہ قائم کیا جاتا ہے، گویا کہ ایک اس پہ تنازع بھی ہو جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے جس کے درمیان ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر مبارک سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان دی تھی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ پر پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد انی محمد رسول اللہ۔ کیا بات ہے نا؟ اچھا، یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے حضور نے کبھی اذان نہیں دی، جی، کیونکہ حضور اگر اذان دے دیتے تو سارے چرین پرین یہ وہ سارے مخلوق کو جمع ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا۔ اللہ اکبر، تو یہ اس طرح عوام میں ایک مشہور ہے کہ حضور نے کبھی اذان نہیں دی، تو ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ اذان دی ہے، ماشاءاللہ، ایک مرتبہ ثابت ہے، مزید دی ہو تو الگ بات ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ماشاءاللہ اذان کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، کہاں کہاں اذان دی جا سکتی ہے، اذان دینا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ جو ہمارے مؤذن حضرات ہوتے ہیں، اگرچہ بہت کم سیلری پر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ شاید ان کو کوئی اتنا پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو اذان دینے کی خدمت پر معمور ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ جو مؤذن ہے، جہاں تک انہیں اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور ہر تر و خشک جس نے آواز سنی تو اس کے لیے گواہی دے گا، یعنی جس نے ایسا نہیں کہ صرف انسان، جی، ہر تر و خشک، سبحان خشک و تر جس نے بھی اس اذان کی آواز سنی تو اس کے لیے گواہی دے گا، اور ثواب کی طلب میں اذان دینے والا یہ خون میں لت پت شہید کی طرح ہے، مرنے کے بعد قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ واہ، اور اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے تو باہم تلواریں چلنے لگ جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اذان کی اتنی زبردست فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس طرح کا ایک اظہار ملتا ہے نا مفتی صاحب، کہ اگر یہ خلافت کے امور میرے ذمے نہ ہوتے تو میں 5 وقتہ اذانوں پر اپنے آپ کو مقرر کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ تو جو مؤذنین کرام ہیں جو اذان دینے پر معمور ہیں، یا پھر ویسے ہی جو اذان دیتے ہیں، ان کے لیے مبارک ہو کہ اتنی پیاری پیاری فضیلتیں ماشاءاللہ اذان دینے والے کے لیے ہیں۔ اس لیے جب بھی موقع ملے، اگر آپ جو اذان دینے والے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اگر وہ پائی جاتی ہیں تو ضرور اذان دینا چاہیے۔ مفتی صاحب، اب سوال یہی کر لیتا ہوں، کیونکہ جب میں نے کہا ہے کہ اذان موقع ملے تو دینا چاہیے، تو اذان دینے والا کیسا ہو؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بیچارہ جو ریٹائر ہو جاتا ہے، جس کے منہ سے برابر الفاظ نہیں نکل پاتے، اس کو مسجدوں میں مامور کر دیا جاتا ہے اذان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بیچارے کے صحیح تلفظ نہیں، صحیح مخارج نہیں، آواز نہیں نکل رہی ہے، اور وہ صاحب اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ان کو کھڑے کر دیا جاتا ہے، وہ بھی بیچارے حالات کے مارے ہوتے ہیں، ان کو بھی نوکری کی، جاب کی تلاش ہوتی ہے۔ اب سب لوگوں نے بھی دیکھا کہ کم سیلری پہ مل جا رہا ہے، کھڑے کر دیا۔ حالانکہ مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل بالغ صالح پرہیزگار، کیا بات ہے نا؟ کتنی قیدیں ہیں، مرد تو خیر ہونا ہے، عاقل ہو، بالغ ہو،
پرہیزگار ہو اور عالم بالسنہ ہو، ذی وجاہت ہو، واہ، اور ہمارے یہاں تو کسی کو بھی لا کے کھڑا اللہ اکبر، لوگوں کے احوال کا نگراں، اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا، یعنی ڈانٹو پھٹکار کرنے والا، اور یعنی ایسا آدمی ہو، اذان پر مداومت کرتا ہو اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو. کیا بات ہے. تو یہ ایک مستحب ہے کہ اس طرح سے اذان کہنے والے کو مقرر کیا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب غلط ہیں، لیکن اذان دینے والے کو کم از کم اتنا تو جاننا چاہیے کہ اس کے مخارج درست ہوں، تلفظ درست ہوں. مثال کے طور پر بعض اذان دینے والے جب اذان دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر معاذ اللہ رب العالمین. جی، اب یہاں تو معنی ہی فاسد ہو گیا. صحیح. اسی طرح اکبر کہہ دیتے ہیں، ایک تو اکبر کی حمزہ کو بڑھا دیتے ہیں، کوئی با کے بعد جو الف لے آتے ہیں، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیتے ہیں، اب وہ میں ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو دہرا سکوں، تو کس انداز میں عوام لیتی ہے. تو ان سب چیزوں کو اذان اپنی کسی قاری کو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کسی قاری کے پاس جا کر 2-4 دن 10 دن مشق کر لے، ان کے پاس بیٹھ جائے، سیکھ لے اذان کو، پھر اس کے بعد اذان دے. مسجدوں کے جو ٹرسٹیان ہیں، ذمہ داران ہیں، جب کسی کو مؤذن مقرر کرتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ جس کو اذان دینے کے لیے مقرر کر رہے ہیں، تو ایک تو ہمارے ملک میں تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ خوش الہان بھی ہو، جی، ہے نا، کیونکہ یہ اذان سب سنتے ہیں، سب سنتے ہیں. تو یہ ایسی کشش والی اذان ہونا چاہیے کہ جس کے کان میں وہ آواز جائے تو رز گھول دے. سب انتظار کریں. اور بعض جگہ ہوتی ہے مفتی صاحب ایسی اذان نا کہ بندہ نہ چاہتے بھی میرا چھوڑ دیتا ہے کہاں کیا آواز ہے، کیا اذان ہے، تو وہ رز گھول دے. میں نے کہا کہ بس لوگ اذان کا انتظار کریں. تو ایسے آدمی کو رکھیے. نہیں آپ کو ایسا مل رہا ہے، کم سے کم اس کی اذان تو صحیح ہو، ورنہ جو پڑھ رہا ہے، وہ جو بول رہا ہے، جو الفاظ ادا کر رہا ہے، اس کو خود ہی اس کا صحیح تلفظ نہیں، صحیح مخارج نہیں، اور وہ چلا جا رہا ہے. اچھا، آپ نے مسجد کے ٹرسٹیان کا یہاں ذکر کیا، ممبران کا آپ نے ذکر کیا، تو اب یہ بھی بعض اوقات ان میں سے ہر ایک وہ اہلیت رکھیں کہ اس کو چیک کر لیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ قاری سے چیک کروا. کیا بات ہے، بس میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے دوران گفتگو یہ عرض کیا کہ کسی عالم کے پاس یا کسی قاری کے پاس جو اچھے عالم قاری ہو. بعض اوقات ٹرسٹیان بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو بھی اذان و اقامت کہنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اذان کہہ رہے ہیں، آپ اقامت کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کہیے، اور ثواب کی نیت سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر ملے گا. لیکن پہلے آپ کسی قاری صاحب کو سنا لیجئے، اذان درست کر لیجئے، اپنے مخارج کو درست کر لیجئے، انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا اور بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ. اور اگر یہ اپنے ہی مسجد کے قاری صاحب سے پوچھ لیں گے تو شاید مفتی صاحب حالات ایسے ہیں کہ قاری صاحب ہی پھر مسجد میں نہ رہیں. ایسا تو بھی یعنی یہ والی کیفیات بھی ہیں. تو بہرحال مفتی صاحب نے جس طرح یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو صالح اور نیک کی بھی آپ نے قید لگائی، یعنی یہ بھی ہونا چاہیے. اور ساتھ میں جو مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی ماشاءاللہ کہ درست تلفظ کے ساتھ میں اذان کے الفاظ ہمیں جو ہے وہ سیکھ لینے چاہیے. ماشاءاللہ بڑی پیاری تربیت. اچھا مفتی صاحب، اذان ہی کے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 5 مؤذن تھے مسجد نبوی شریف میں. ماشاءاللہ. ایک تو بہت مشہور مؤذن رسول کہلائے جاتے ہیں، حضرت سیدنا عاشق رسول حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے حضرت سیدنا ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے حضرت سیدنا سعد بن عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 5ویں حضرت سیدنا زیادہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 5 صحابہ کرام تھے، تو جو وقتاً فوقتاً اذانیں دیا کرتے تھے مسجد میں. بڑی پیاری معلومات، جو کہ اب تک تو ہم نے یہی سنا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. بٹ آج 4 صحابہ اکرام کا مزید آپ نے نام جانا کہ یہ صحابہ اکرام بھی تھے جو اذان دینے پر مقرر تھے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، یہ ایک طویل حدیث پاک ہے
جس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ خواب میں صحابہ اکرام کو اذان کی تعلیم دی گئی، سکھائی گئی، تو وہ کون سے دو صحابہ اکرام ہیں؟ یہ جو آپ نے تذکرہ کیا نا کہ جب نماز کا اعلان کیسے کیا جائے، تو اب اس کے مختلف مشورے آئے کہ یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، لیکن کسی ایک پر اتفاق نہ ہو سکا کہ کیسے اعلان کیا جائے نماز کے وقت کا۔ جو مشورے ہوئے وہ مختلف تھے، بہرحال اتفاق نہیں ہوا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رات میں جب سوئے تو دو صحابہ، ایک امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی۔ حضور نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ بلال کو تلقین کرو کہ وہ اذان کہیں کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے۔ حضرت بلال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خوش اعلان بھی تھے، وہ بہت زبردست اور سریلی آواز والے تھے، اور ان کی آواز بہت ہی بہترین اور عمدہ تھی، بلند آواز والے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت بلال کو ابتداً اس پر مامور فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اذان ہی کے متعلق سوالات کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے، اور امید ہے کہ ناظرین یہ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو اذان کے متعلق ڈھیر ساری معلومات حاصل کر پائیں گے۔ عموماً اذان کھڑے رہ کر دی جاتی ہے، تو کیا بیٹھ کر بھی اذان دی جا سکتی ہے؟ اسی میں دوسرا سوال بھی یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عموماً ہم قبلے کی سمت رخ کر کے ہی اذان دیتے ہیں، تو کیا قبلے کے سمت کے علاوہ بھی رخ کر کے اذان دی جا سکتی ہے؟ قبلے کے سمت میں ہی اذان دینا چاہیے، قبلے کے سمت کے علاوہ اذان کہنا یہ مکروہ ہے، یا بیٹھ کر اذان دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر ایسی اذان نماز کے لیے کہہ دی گئی تو اس کو دوبارہ اذان دی جائے گی، دوبارہ دینا ہوگا اذان کو۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال وہ یہ ہے کہ وہ کون سی اذان ہے جس کا جواب نہیں دیا جائے گا؟ اذان جب بھی کہی جائے تو اس کا جواب دینا بڑے ثواب کا کام ہے۔ نماز کے احکام میں امیر اہل سنت نے اس کے ثواب کو بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ ضرور بھی ضرور وہاں دیکھیں نماز کے احکام میں، اور اذان کا جو طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے اس میں دیکھیں کہ کتنا ثواب ہے اذان کے کلمات کا جواب دینے پہ۔ جی، تو اس کو ضرور بھی ضرور اذان کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن ایک اذان جیسے آپ نے سوال کیا ہے، ایک اذان ایسی ہے کہ اگر کلمات اذان کہے جا رہے ہیں تو مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب زبان سے ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر دل سے جواب دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زبان سے نہیں دینا چاہیے، خاموش رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے مفتی صاحب؟ خطبے میں کیوں جواب نہیں دیا جا سکتا؟ کہ جب خطیب ممبر پر آ جائے تو اس وقت نہ کلام ہو نہ کوئی اور دوسرا کام ہو، صرف خطیب کی طرف متوجہ رہیں۔ تو وہ بھی ایک اس کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو زانو بیٹھ جائیں، بہتر یہی ہے کہ دو زانو بیٹھ جائیں، ہاتھ باندھ لیں، اور یعنی جس میں توجہ بالکل بھی نہ بٹے، اس انداز میں بیٹھ کر خطبہ سننا اور خطبے کی تیاری کرنا، چونکہ اذان خطبے کی تیاری۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے وہ کیا جائے۔ صحیح۔ مفتی صاحب ایک اور سوال، اگر اذان اور اقامت کہتے وقت اگر جو کلمات ہے اذان کے اگر وہ آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اگر کلمات اذان آگے پیچھے ہو جائیں، تقدیم و تاخیر ہو جائے، تو ایسی صورت میں نئے سرے سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا حصہ جو ہے وہ اس کو دوبارہ پڑھ لے، دوبارہ ادا کر لے تو یہ کفایت کر جائے گا، پورے اذان کو دہرانے کی حاجت نہیں۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا ہی معلوماتی سوال جو ناظرین کے لیے انشاءاللہ رہنمائی کا سبب بنے گا، وہ ہے بچے کے کان میں اذان دینے کے متعلق۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ بچے کے کان میں اذان دینا چاہیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اذان دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز رائج بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو جو اس کے ضروری لوازمات ہوتے ہیں، اس کے بعد بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز جائے وہ اذان کی ہو۔ ماشاءاللہ، کوشش یہی کرنا چاہیے۔ اب کچھ ضروریات ہوتی ہے کہ فوراً نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جیسے ہی ضروریات سے فارغ ہو جائیں تو فوراً کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اذان بچے کے کان میں دی جائے،
اور اس کے دنیاوی اور اخروی بہت سے فوائد بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اذان یہ دی جائے، اور اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی اذان دے دی، ایک مرتبہ اقامت دے دی تو چل جائے گا، لیکن بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ دائنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اصل میں لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ ایک مرتبہ دیتے آ رہے ہیں، یہ کہاں سے؟ تو بہتر اور مستحب طریقہ یہی ہے۔ امیر اہل سنت کی کتابیں، مدنی مذاکرے، اگر کتابیں پڑھتے رہیں گے اور مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ معلومات ضرور ملے گی کہ 4 مرتبہ اذان کہنا چاہیے اور 3 مرتبہ اقامت کہنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی اس میں رہنمائی ہو جائے ساتھ ہی ساتھ کہ یہ اذان کسی مسجد کے امام صاحب سے ہی دلوانا ہے یا کسی عالم سے ہی دلوانا ہے، یا گھر کا ہر وہ فرد جو درست اذان دے لیتا ہے وہ بھی اگر کہہ لے گا، ایون کہ اگر اسلامی بہن ہو وہ بھی کہہ لیں گی تو کام چل جائے گا؟ جس کے بھی درست مخارج تلفظ ہیں وہ اذان بچے کے کان میں دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ البتہ یہ کہ کسی متقی، پرہیزگار، صالح شخص سے اذان دلوائے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے تاخیر نہ کریں۔ جلدی سے اذان بچے کے کان میں، اذان کے الفاظ پہنچ جانا چاہیے، ماشاءاللہ، تاکہ جو کلمات سب سے پہلے اس کے کان میں گونجے وہ اذان کے ہو۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی سوال ہے کہ ہمارے یہاں پر جو مؤذن ہوتے ہیں وہی اقامت کہتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر مؤذن کے علاوہ کوئی اور اقامت اگر کہہ لیں تو بعض اوقات نا وہ مسجد میں تنازع کی صورت بھی بن جاتی ہے کہ اذان انہوں نے دی ہے، ان کا ہی حق تھا، ان کو ہی دینا چاہیے، اور ایسا حق تھا کہ اب یہ نماز ہی دہرانی ہوں گی، وہ اقامت ہوئی ہی نہیں، تو ذرا آپ واضح فرما دیں۔ دیکھیے، اگر مؤذن موجود ہے اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ اور اگر بے اجازت کہی اور مؤذن کو ناگوار ہو تو مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر مؤذن موجود نہیں ہے تو جو چاہے اقامت کہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ جیسا آپ نے سوال کیا کہ نماز دہرانی پڑے گی اور لوگ فتنہ کرنے لگتے ہیں ایسے موقع پہ، تو ایسی اقامت ہو گئی۔ اقامت ایک الگ چیز ہے، نماز ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ اس سے متعلق ہے، کنیکشن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے اذان یا اقامت وغیرہ کے معاملات کچھ ہو گئے تو اس کی وجہ سے نماز میں کچھ فرق پڑے گا، ایسا نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری معلومات مفتی صاحب نے عطا فرمائی۔ اذان کے متعلق آج کئی سارے سوالات ہوئے، امید کرتا ہوں کہ اذان کے متعلق شاید اس سے پہلے اس طرح بہترین معلومات آپ کو نہ دی گئی ہو، نہ پہنچی ہو۔ تو یہ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل آپ دیکھتے رہیے۔ آپ کے جو مسائل ہیں آپ وہ بھی اس پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیجیے، ممکنہ صورت میں انشاءاللہ الکریم پروگرام میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ایپیسوڈ میں مفتی صاحب کو لے کر آپ کے ساتھ جوائن کریں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر